جیتے ہوئے مردہ ہے ہر ایک دشمن سرور. خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. جیتے ہوئے مردہ ہے ہر ایک دشمن سرور. جو الفت شبیر میں مر جائے امر ہے مر جائے اور چھا جائے نہ کیوں شاہ کی آنکھوں میں اندھیرا. برچھی کے انیر علی اکبر کا جگر ہے. مقطع سماعت فرمائیں. اور خورشید کو اس سے نہ ہو کس طرح محبت. خورشید کو اس سے نہ ہو کیوں کس طرح محبت. اور وہ شخص جو ہندو ہے عزادار مگر ہے. لرزاں ہے فلک رنگ کی زمیں زیر و زبر ہے. ایک نعرہ حیدری. سمیٹ لے گیا یہ کون مسک پانی میں، سوائے ریت کے دریا میں کچھ بچا ہی نہیں. سوائے ریت کے دریا میں کچھ بچا ہی نہیں. جواب دے دیا جھولے سے استغاثہ کا، جواب دے دیا جھولے سے استغاثہ کا. عدو سمجھتے تھے بچہ ہے بولتا ہی نہیں. عدو سمجھتے تھے بچہ ہے بولتا ہی نہیں. حسین اس لیے آخر میں لائے اصغر کو، حسین اس لیے آخر میں لائے اصغر کو، جہاں میں اس سے بڑا کوئی سورما ہی نہیں. جہاں میں اس سے بڑا کوئی سورما ہی نہیں. حسین آپ کے اصغر کے خون کی ہی صورت، حسین آپ کے اصغر کے خون کی ہی صورت. ہمارا اشک زمیں پر کبھی گرا ہی نہیں. ہمارا اشک زمیں پر کبھی گرا ہی نہیں. مقطع ہے. کرے نہ روشنی وارث جو قبر کے اندر، کرے نہ روشنی وارث جو قبر کے اندر، غمِ حسین نے ایسا دیا دیا ہی نہیں. فاتحہ. بسم اللہ. ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات پڑھیے. حاضرین گرامی قدر محترم سید الشہداء، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے جس میں خلاق کائنات نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرو. اسی کے ذیل میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی، رسول کی پیروی، اللہ کی پیروی، ان کا اتباع ہم پہ قرآن نے واجب قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں جو بھی چیز ہے وہ سب ہمارے لیے ہدایت ہے، نجات کا باعث ہے. اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. پھر اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کہا کہ استجب لکم،
तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने हमें खल्क किया है, हमें पैदा किया है, और जो हमारे जहन में अभी बात नहीं है, जो पैदा होगी उस बात को भी अल्लाह जानता है कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ, 10 साल बाद क्या सोचूंगा। हमें खुद नहीं मालूम है कि हम 5 साल के बाद क्या सोचेंगे, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि हम क्या। एक बार सलवात पढ़िए पर अल्लाह को मालूम है कि हम क्या सोचेंगे, हम क्या जानेंगे, हमें क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे सवाल करो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तो ये कह रहा है कि मांगो हम अता करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि मांगो और हम अता करेंगे। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन कह रहा है कि मांगो। कहा कि मांगो तब हम अता करेंगे, है ना। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कायनात में अगर कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई मखलूक है तो उस मखलूक का नाम माँ है, जो अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन माँ का भी एक तकाजा ये होता है कि जब बच्चा रोता है तब वो दूध पिलाती है। और अल्लाह जो है माँ से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। वो जानता है कि मेरा ये बंदा परेशानी में है, मेरा ये बंदा जो है, और लेकिन कह रहा है कि सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। और हम जाके खुदावंद आलम की बारगाह में, और बहुत सारी इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जैसे इंसान नमाज पढ़ने जाता है और जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के बाद अगर वो अपने लिए कुछ अल्लाह की बारगाह से मांगता नहीं तो कहा कि वो बदनसीब इंसान है। इसलिए इंसान को जब भी नमाज पढ़ने जाना चाहिए, जाए तो फौरन उसे अल्लाह से सवाल भी करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए मांगे, मगर मांगे। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुम अता करूंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ये पैगंबर इस्लाम ने एक पता दिया है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। कहा तुम्हें जो भी चाहिए रसूल से, जो भी तुम्हें रसूल से चाहिए, कहा कि दर अली पे चले जाओ। कहा दर अली से हर चीज मिल जाएगी, इसलिए कि दर अली पे जाने के बाद सबसे पहले जो मिलेगा वो मैं मिलूंगा। कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। आप किसी भी शहर में दाखिल होइए, इल्म के शहर में दाखिल होइए, तो दरवाजे से जब जाएंगे तो पहले अली मुलाकात करेंगे, अली से आप पहले मिलेंगे, तब जाएंगे। और अल्लाह ने कहा अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अता करता है मांगने पे, अल्लाह अता करता है मांगने पे। हमने अल्लाह से मांगा, हमने अल्लाह से मांगा, हमें 10 रुपये की जरूरत थी। अल्लाह को मालूम है कि हमें 10 की नहीं 100 की जरूरत है। अल्लाह ने हमें 100 रुपया अता कर दिया, है ना। अल्लाह ने हमें उतना अता कर दिया। अब हम मांगते हैं कि परवरदिगार आलम हमें अता कर। अब जब हम दुआ करते हैं, बहुत सारी दुआएं ऐसी होती है कि इंसान दुआ करता है लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होती है, दुआ कबूल नहीं होती है। ये दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, जबकि कबूलियत का वक्त जो है रिवायात में कि नमाज के बाद आप पढ़िए, नमाज के बाद आप अल्लाह से मांगिए, या जो है माँ बाप की इताअत कर रहे हो ताकि उस इताअत के समय मांगिए, या आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए हैं और जब आपकी आंखों से अश्क बह रहे हो उस वक्त मांगिए। आप रोजा रखे हुए हैं, इफ्तार का वक्त है, तो कहा इफ्तार करने से पहले आप अल्लाह से मांगिए, मगर मांगिए अल्लाह से। अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, यानी कुरान में अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम,
ये 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और साहिबान अम्र की इताअत। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, यहाँ कायनात के हर शय आई है, हर शय आई है। रिजवान जन्नत इनके दरवाजे पे आया, किस लिए आया? झूला झुलाने के लिए, खिदमत करने के लिए, चक्की चलाने के लिए यहाँ पे आया। और भी नीचे बन के आए, यानी इनके दरवाजे पे आए तो यतीम बन के आए, फकीर बन के आए, मिस्कीन बन के आए। और अल्लाह को इनका अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इन फरिश्तों का भी जिक्र किया और इन साहिब मकान का भी जिक्र किया कि जिन्होंने अपने आगे की रोटी दे दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अल्लाह कह रहा है कि अस्तजिब लकुम, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें अता करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा सवाल करो। अब कोई आपको इससे कहे कि आप सवाल ना करिए, आप मांगिए नहीं, कोई कहे कि आप मांगिए नहीं, आप सवाल ना करिए, इसलिए कि आपकी जो परेशानी है आप उसको खुद नहीं जानते। ऐ मैं मासूम, या अल्लाह बेहतर जानता है, वो खुद ही अता करेगा। याद रखिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं इंसान की शह रग से ज्यादा करीब हूं, लेकिन मांगोगे तब अता करूंगा। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, अल्लाह अता करता है, अहले बैत अता करते हैं, और ये अता करते हैं कब? जब इंसान मांगता है। क्योंकि अल्लाह ने सूरह बकरा में बिल्कुल वाज़े कहा कि तुम मुझसे सवाल करो, मैं हूं अता करने वाला। कहा जो मैं अता करूंगा वैसा कोई अता नहीं कर सकता, कहा मैं हूं देने वाला। लेकिन तुम सवाल करो, मैं तुम्हारी शह रग से ज्यादा करीब हूं। यानी कायनात में अल्लाह जितने करीब है अपने बंदे से, उतना करीब कोई भी शय इंसान के करीब नहीं है। यानी अल्लाह सबसे करीब है। और अल्लाह कह रहा है कि तुम मांगो, यानी हमारे दिल में जो ख्याल नहीं है, अल्लाह जानता है कि आज हमारे दिल में क्या ख्याल आया है, कल क्या आएगा, 1 साल के बाद क्या आएगा, जिसका इल्म हमें नहीं है उसका भी इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन कह रहा है कि मांगो, अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे सवाल करो, मैं अता करूंगा, मैं अता करूंगा। और अल्लाह ने फरिश्तों को इस मकाम पे, इस दर पे भेज के जमाने को बता दिया है कि मांगने पे हम अता करते हैं। हाँ, मांगने पे अता करते हैं। अब सवाल यह है कि इस कायनात में अल्लाह के मानने वाले भी हैं, अल्लाह के न मानने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह उनको भी अता करता है, अल्लाह हमें भी अता करता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बिल्कुल शुरू के पहली आयत में, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, अल्लाह ने अपने रहमान होने का भी ऐलान किया है, अपने रहीम होने का भी ऐलान किया है। यानी अल्लाह काफिरों को भी देगा, अल्लाह मुसलमानों को भी देगा, अल्लाह मोमिनों को देगा, मगर फर्क इतना होगा कि उन्हें सिर्फ इस जहां में देखा, और मोमिन जो होगा उसे यहां भी अता करेगा, वहां भी अता करेगा। और इनकी अता ऐसी अता है कि जैसे मौला कायनात से एक इंसान ने सवाल किया कि मौला भूख लगी है, रोटी चाहिए। कहा कि भूख लगी है, रोटी चाहिए। मेरा मौला ने कंबर से कहा, कंबर इसे रोटी दे दो। कहा मौला रोटी गठरी में है, तो कहा गठरी दे दो। कहा कि गठरी ऊंट पे है, कहा ऊंट दे दो। कहा कि ऊंट दे दो। और कहा कि ऊंट कतार में है, कहा कतार दे दो। तो ये ऐसे हैं अता करने वाले, लेकिन जब इंसान मांगेगा तो ये रोटी ही नहीं बल्कि पूरी कतार अता कर देते हैं। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले।
ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں, میں دینے والا ہوں, اور میں تمہاری شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. اب عزیزان محترم شہر رگ سے زیادہ قریب ہے. اگر ہم مانگیں گے, ہم چھوٹی سی کوئی چیز مانگیں گے, اللہ ہمیں اتنی بڑی شے عطا کرے گا یعنی جتنی ہماری ضرورت ہے. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے, بارہا یہ بتایا ہے کہ یہ در وہ در ہے کہ انسان چھوٹی حسرتیں لے کے آتا ہے, لیکن ہم ایک مرتبہ میں اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کسی دوسرے در پہ نہ جائے. یا کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو میں عطا کروں گا. کہا میں ایک در سے اتنا دے دوں گا کہ زندگی بھر کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب عزیزان محترم اگر اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ مانگیے نہیں, آپ یاد رکھیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مانگو مانگو مانگو, مانگو گے تو ہم عطا کریں گے. تمہاری ضرورتیں چھوٹی ہوں گی لیکن ہم اتنا عطا کر دیں گے کہ تمہیں دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم استجب لکم, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات میں بھیج کے بتا دیا کہ یہ در وہ در ہے کہ جہاں انسان کبھی بھی خالی واپس نہیں آتا ہے. اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ تو سخی ہیں. کہا آپ سخی ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ حاتم طائی, کہا یہ کتنا بڑا سخی تھا. تو امام نے کہا یہ سخی نہیں تھا. کہا تم ہمیں سخی نہ کہو, ہم سخی نہیں ہیں, ہم کریم ہیں. کہا کہ ہم کریم ہیں سخی نہیں ہے. کہا کہ حاتم طائی سخی نہیں تھا, کہا بخیل تھا, کنجوس تھا. کہا مولا وہ 40 در سے دیتا تھا. کہا یہی تو اس کے کنجوس ہونے کی نشانی ہے کہ وہ ایک انسان کو ذلیل کر رہا تھا, ایک دروازے سے دے رہا تھا, اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی تھی, دوسرے دروازے پہ وہ جا کے ہاتھ پھیلاتا تھا, تیسرے پہ پھیلاتا تھا. کہا اس طریقے سے وہ 40 دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلاتا تھا. کہا تب بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. ہم اہل بیت ہیں کہ جہاں انسان ایک مرتبہ آتا ہے زندگی میں کبھی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں پڑتی. صلوات پڑھیے. تو استجب لکم, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. اب عزیزان محترم ہم جس طریقے کا چاہیں اللہ سے سوال کریں, مطالبہ کریں. اور ہم لوگ نماز میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام کے ناصروں میں, امام کے غلاموں میں, ہر شیعہ کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے امام کے ناصروں میں, امام کے غلام میں شمار کرے, ہے نا. اب عزیزان محترم یہ ہر شیعہ کا بالکل کہ کوئی دعا طلب کرے یا نہ کرے, کم از کم یہ دعا ضرور طلب کرے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کر دوں گا. جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا اور آپ کا شمار امام کے چاہنے والوں میں, ناصروں میں, لشکر والوں میں شمار ہوگا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسے بدبخت کہا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کرتا. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتا رہے, اپنے لیے کرے, اپنے عزیز اقارب, گھر والے, باہر والے, دوست, خاندان والے, گاؤں والے, انسان کو دعا ضرور کرنا چاہیے, دعا ضرور کرنا چاہیے. اور ہمارے وہاں دعا کی قبولیت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں
کہ آپ دعائے فرج پڑھ کے دعا پڑھیے، آپ تصویر جناب فاطمہ زہرا پڑھ کے دعا کریے، یعنی صلوات پڑھ کے دعا کریے۔ اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم حتمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے پاس ایک شہد کی مکھی آئی، شہد کی مکھی آئی، آگے کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، فلاں جگہ جو ہے ہماری شہد کا چھتا ہے، آپ چلیے اور اسے جو ہے نوش کر لیجئے، کھا لیجئے، یا آپ کسی کو بھیج کے وہ شہد منگوا لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسے کچھ سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو پھول پہ جا کے تم بیٹھتی ہو اور پھول کے رس کو نچوڑ کے تم اپنے اندر جذب کرتی ہو، تو کہا کہ پھول تو کڑوا ہوتا ہے۔ کہا پھول تو کڑوا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ پیغمبر اسلام کو سب معلوم ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یہ پھول تو کڑوے ہوتے ہیں اور تم اس کا رس کھینچ لیتی ہو لیکن پھول پہ بھی اثر نہیں پڑتا، اور کہا کہ یہ عرق جو ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، کہا کہ لیکن یہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ کیسے؟ تو اس مدو مکھی نے کہا کہ یا نبی اللہ، جب ہم اس عرق کو چوستے ہیں اور چوسنے کے بعد اپنے چھتے تک پہنچاتے ہیں اور چھتے میں اس کو ڈالتے ہیں، کہا اس وقت تک ہم آپ پہ اور آپ کی آل پہ درود بھیجتے ہیں۔ کہا کہ اس درود کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس درود کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ جگہ جگہ امام معصومین علیہ السلام نے یا اللہ نے قرآن مجید میں یا پیغمبر اسلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ صلوات کثرت کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ دل کی تلخیاں نکل جائیں گی، اور دل تو کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنے سے ہماری زبان میں جو کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری زبان بھی مٹھاس ہو جائے گی۔ جب ہم کسی مومن سے بات کریں گے تو میٹھے لہجے میں بات کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیے تاکہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہو جائے، اور دل میں اگر حسد و بغض و کینہ ہے کسی مومن بھائی کے لیے تو وہ صلوات کے ذریعے انسان کے دل سے بغض حسد کینہ نکل جاتا ہے اور وہاں صرف اور صرف ایمان ہوتا ہے نا۔ تو عزیزان محترم صلوات انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام کا واقعی حق ہے کہ ان پہ صلوات بھیجی جائے، اس لیے کہ آج جو انسان زندگی گزار رہا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام سر کٹا کے انسانیت کو نہ بچائے ہوتے تو آج انسان صحیح سے زندگی نہیں گزار پاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن میں اپنا بھرا گھر بجا دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج 15 محرم قافلہ کوفے سے نکل چکا ہے، اور جب کوفے سے یہ قافلہ نکلا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے، مگر ایک سر ہے جو نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔
اس لیے نہیں ٹھہرتا ہے کہ جب بھی نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے، جب اس کی نگاہ زینب و کلثوم پہ پڑتی ہے وہ سرزمین پہ آ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوم ہے، وہ غازی کا سر ہے جو نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ قافلہ جب کوفے سے چلا ہے اور اس کے بعد یہ قافلہ شام کی طرف بڑھا ہے، ایک مقام پہ جو ایک قافلہ جا کے رکا ہے، اس مقام پہ جب قافلہ روکا ہے تو اعلان کیا گیا کہ آؤ آؤ بدلہ لے لو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، لوگ اپنے صحن خانہ سے اپنی چھتوں سے ان پہ پتھر برسا رہے تھے، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ کا گولا پھینک رہا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو ایک آگ پھینکی گئی جو میرے آنکھ امامے پہ رک گئی، کہا میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، کہا وہ آگ اس طریقے سے میرے امامے پہ پڑی رہی کہ میرا امامہ جلتا رہا، یہاں تک کہ اس وہ آگ میرے سر تک پہنچ گئی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس کے بعد یہ قافلہ بازار شام میں پہنچ جاتا ہے۔ بازار شام میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہے۔ ایک رسول کا صحابی بھی اس بازار میں ہے، اس نے دیکھا کہ ایسے چہرے ہیں یہ نوک نیزہ پہ کہ جن کے چہرے سے نور رشاتے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ قریب آتا ہے، کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ حسین و جمیل ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑی ہے، گلے میں توقع خاردار ہے۔ اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا اسیر۔ جواب آیا، اے میرے نانا کے صحابی تم پہ بھی میرا سلام۔ جیسے ہی نانا کا نام سنا ایک مرتبہ وہ شہر طرف جاتا ہے، طرف کرنے کے بعد امام کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے آپ کون؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ ایک مرتبہ وہ شہر طرف کے کہتا ہے مولا یہ کیا ہو گیا؟ امام کہتے ہیں ہم کربلا میں لٹ گئے۔ امام بتاتے ہیں کربلا میں ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ایسے یہ بازار شام ہے، یہاں تمام کے تمام اپنے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں، مگر میری پھوپھیاں، میری مائیں بہنیں ننگے سال ہمیں دیال بدیال پھرایا جا رہا ہے۔ ایسے ہیل ہو سکتا ہے تو کچھ رضا کا انتظام کرو۔ شہر دوڑے ہوئے جاتے ہیں، کچھ چادریں لے کے آتے ہیں، امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی وہ چادر لی، ایک مرتبہ بیویوں نے چادر تقسیم کی، شمر مرون تازیہ لہراتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، امام پہ تازیہ نے مارنے لگا، بیویوں پہ تازیہ نے مارتا رہا اور وہ تمام چادریں چھین لی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔ ایسے وہ جنت چھوڑ دے، کیا کوئی ظالم سے اظہار برات چھوڑ دے، ہاتھ میں ایسے وہ جنت چھوڑ دے، تو جو کرتا ہے امانت میں خیانت چھوڑ دے، تو جو کرتا ہے امانت میں خیانت چھوڑ دے، مفتی بدعات فتووں
کی تجارت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئی ایسے وہ جنت چھوڑ دے، جو در زہرا کی دربانی کا پا جائے شراب، جو در زہرا کی دربانی کا پا جائے شراب، کیوں نہ مالو ذراتا تے حکومت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئے ایسے وہ جنت چھوڑ دے، ایک حقیقی چاہنے والا رسول اللہ کا، ایک حقیقی چاہنے والا رسول اللہ کا، کیوں ادا کرنا بھلا رسالت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئی ہوئی ایسے وہ جنت چھوڑ دے، سیرت آدم ہے لعنت بھیجنا ملعون پر، سیرت آدم ہے لعنت بھیجنا ملعون پر، آدمی گر ہے تو کیسے آدمیت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئی ہوئی ایسے وہ جنت چھوڑ دے، پڑھ رہا ہے بغض اہل بیت میں جو تو نماز پڑھ رہا ہے، بیت میں جو تو نماز، جانا ہے دوزخ تجھے جنت کی حسرت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئی ہوئی ایسے وہ جنت چھوڑ دے، جس کو قرآن میں نظر آتی نہیں مدح حسین، جس کو قرآن میں نظر آتی نہیں مدح حسین، قاری قرآن وہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، ہاتھ میں آئی ہوئی ایسے وہ جنت چھوڑ دے، کیا نمازوں کا تقابل ماتم شبیر سے، کیا نمازوں کا ماتم شبیر سے، فاطمہ سے در مفصل
कैसे वो जन्नत छोड़ दे। ओ साहबी का करे खुर्शीद कैसे एहतराम। ओ साहबी का करे खुर्शीद कैसे एहतराम। साथ पैगंबर का जवाब जरूरत छोड़ दे। साथ कैसे वो जन्नत छोड़ दे। पे ढाते क्यों हो। मेरे सजाद को जंजीर पिन्हाते क्यों हो। मेरे बीमार भतीजे की खताएं क्या है। मेरे बीमार भतीजे की खताएं क्या है। बस उठा है अभी दर रे लगाते क्यों हो। छीनते हो तो रिदा छीन लो मेरे सर से। छीनते हो तो रिदा छीन लो मेरे सर से। बिस्तरे आबिद बीमार जलाते क्यों हो। लेके बीमार को मैं जाऊं कहाँ जंगल में। लेके बीमार को मैं जाऊं कहाँ जंगल में। आग शबीर के खैमों में लगाते क्यों हो। अब यही एक सहारा है मेरे जीने का। अब यही एक सहारा है मेरे जीने का। इसका साया भी मेरे सर से उठाते क्यों हो।
یاد شہباز اسی بیمار کا دم باقی ہے. ظالم و شام امامات کو بجھاتے کیوں ہو؟ موکے نیزا کے سرے سے نبی کار کے بلا. موکے نیزا کے سرے سے نبی کار کے بلا. اس کے اموں کی اسے یاد دلاتے کیوں ہو؟ یا حسین 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 یا حسین